آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بنائے ہوئے بورڈ فار پیس کا پاکستان بھی ایک حصہ بنے گا۔ یہ بورڈ فار پیس آخر کار کیا بلا ہے؟ عام پبلک میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف محض اس لیے بنایا گیا کہ غزہ کے اندر امن قائم کیا جائے، مگر در حقیقت اس کے عزائم اس سے زیادہ بڑے ہیں اور وسیع ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہی ول ناٹ ایکسیپٹ انٹرنیشنل لا، بین الاقوامی قانون کو وہ نہیں مانتے۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے انٹرویو میں کہا، مائی اون موریلٹی، مائی اون مائنڈ، اٹس دی اونلی تھنگ دیٹ کین اسٹاپ می، آئی ڈونٹ نیڈ انٹرنیشنل لا۔ مجھے بین الاقوامی قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف میں خود ہی اپنے آپ کو روک سکتا ہوں اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو جو انویٹیشن ہے بورڈ فار پیس کی، اس کا جو ڈرافٹ پروگرام ہے وہ روئٹرز کو اب مل چکا ہے، اور اسی کے حوالے سے ڈان میں بھی اور بین الاقوامی میڈیا میں بھی رپورٹیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ آخر کار یہ بورڈ فار پیس کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا لوگو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ یہ گولڈ کے اندر لوگو ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا فیوریٹ کلر ہے، مگر اس کے اندر صرف نارتھ امریکہ کو دکھایا گیا ہے، باقی دنیا کو نہیں دکھایا گیا۔ حالانکہ اس کے نیچے جو ریت ہے وہ اسی قسم کی جس طرح یونائٹڈ نیشنز کے ایمبلم میں ہو، اور در حقیقت اسی سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس بورڈ فار پیس کا اصل مقصد کیا ہے۔ صدر ٹرمپ یونائٹڈ نیشنز کو نہیں مانتے اور بین الاقوامی قانون کو نہیں مانتے۔ وہ یونائٹڈ نیشنز کی جگہ ایک آلٹرنیٹیو بورڈ فار پیس بنانا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے وہ ڈکٹیٹ کر سکیں کہ دنیا کے اندر امن کس طرح قائم ہوگا، کس طرح قائم نہیں ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ اس بورڈ فار پیس کے جو لوگ ممبر بنیں گے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ $1 بلین ان کیش ہمیں ادا کریں گے تو پھر ہم آپ کی ممبرشپ 3 سال سے زیادہ بڑھا دیں گے، ورنہ آپ کی ممبرشپ صرف اور صرف 3 سال ہوگی۔ فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پلانز ٹو ایکسپینڈ اٹس بورڈ آف پیس انٹو اے پرماننٹ گلوبل اینٹی ٹو رائیول دا یونائٹڈ نیشنز۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، فائنینشل ٹائمز کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ جناب علی ٹرمپ صاحب کا مقصد یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے مقابلے میں انہوں نے ایک ادارہ بنانا ہے، مگر یہ ادارہ جس طرح یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ تو ملکوں پر بنیاد رکھتا ہے، اس ادارے کے اندر آپ کو پے کرنا پڑے گا، آپ کو $1 بلین ان کیش دینے پڑیں گے، پھر ہی آپ اس کے 3 سال سے زیادہ ممبر بن سکیں گے۔ آگے سنیں، اس کی ڈرافٹ چارٹر میں یہ لکھا ہے کہ اس میں مکمل طور پہ ایگزیکٹو اتھارٹی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہوگی، یہ نہیں کہ امریکی صدر کی ہوگی۔ غور کیجئے، صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوگی، جو کہ اس کے چیئرمین ہوں گے۔ ان کی کوئی مدت بھی نہیں ہوگی، انڈیفینیٹلی وہ چیئرمین ہوں گے، اور ان کو اگر ریموو کرنے کا کوئی طریقہ تو صرف یہ ہے کہ وہ خود کہیں کہ چلے میں اب اس کا چیئرمین نہیں رہنا چاہتا، یا پھر اس کا جو بورڈ ہے وہ یونینیمسلی فیصلہ کرے کہ ہمیں کوئی اور چیئرمین چاہیے، یعنی اگر اس میں ایک بھی ووٹ پڑ گیا کہ جی ہمیں ٹرمپ ہی چاہیے تو پھر وہ ووٹ گیا۔ اس ڈرافٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو چیئرمین ہے اس کے پاس مکمل اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بھی ممبر اسٹیٹ کو، یعنی ریاست کو، یعنی ملک کو اپوائنٹ کر سکتا ہے یا نکال سکتا ہے، اور اگر چیئرمین سے کوئی ڈس ایگری کرے تو پھر 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی چیئرمین کے فیصلے کو اوورٹرن کرنے کے لیے۔ مزید یہ کہ ٹرمپ کے پاس اس بورڈ کے اندر مکمل ویٹو پاور ہوگی۔ ان کے ڈرافٹ ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے the charter states rulings will be quote made by a majority of the member states present and voting subject to the approval of the chairman، یعنی کہ اگر میجورٹی جو ہے وہ کہے کہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اکیلے یہ کہیں کہ نہیں یہ فیصلہ مجھے قبول نہیں، تو وہ ویٹو ہو جائے گا۔ اس سے ساتھ ساتھ اس ڈرافٹ میں لکھا ہے اٹ گرانٹ سیم کوٹ دی ایکسکلوسو اتھارٹی ٹو کریٹ، ماڈیفائی اور ڈیزالو سبسڈری اینٹیز ٹو فلفل دا بورڈز مشن، یعنی بورڈ کے نیچے جو اینٹیز بنانی ہیں وہ صرف اور صرف چیئرمین صاحب بنا سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں، ماڈیفائی کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، جیسے مرضی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا رولڈ بیسڈ آرڈر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اب پسند نہیں ہے، اور اس کی جگہ وہ ایک نیا بورڈ انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ پے ٹو پلے
آرڈر ہوگا. یعنی جو پیسے دے گا وہ کھیل سکتا ہے, وہ فیصلے کر سکتا ہے, جو پیسے نہیں دے گا وہ فیصلے نہیں کر سکتا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو اوور آل پولیٹیکل اپروچ ہے, جس میں وہ ملٹی لیٹرلزم کو چھوڑتے ہوئے ایک ٹرانزیکشنل سسٹم بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر صرف وہ لوگ کھیل سکتے ہیں جو کہ امیر لوگ ہوں گے, یہ بنیادی طور پہ ایک بہت بڑی شفٹ ہے, ایک بہت بڑی ٹرانزیشن. دیکھیں, یونائٹڈ نیشنز اچھا ہو برا ہو, وہاں پہ یونیورسل ممبرشپ ہے اور فارمل رولز ہیں, جبکہ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں بیسکلی ایک پرائیویٹ کلب قائم کیا گیا ہے جہاں پہ آپ کی انفلوئنس آپ کی پیمنٹس پر, لائلٹی پر اور اسٹریٹجک یوٹیلیٹی پر ہی انحصار کرتی ہیں. نارمز کی جگہ, رولز کی جگہ پرسنل بارگیننگ اہمیت رکھے گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوبل پیس, یہ تصور کہ ہمیں دنیا کے اندر امن چاہیے کیونکہ یہ ایک پبلک گڈ ہے, یہ اب ختم ہو جائے گا, اور صرف جو پاورفل بروکرز ہیں, جو امیر لوگ ہیں, جو امیر ملک ہیں, جو بائی ان کر سکتے ہیں $1 بلین سے, وہی اہمیت رکھیں گے. جتنے پیسے جو دے گا اتنی ہی زیادہ وہ اہمیت رکھے گا. مزید یہ کہ یہ پورا بورڈ فار پیس پرسنلائزڈ پاور پر بنیاد رکھتا ہے, اس میں کوئی انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی نہیں ہے. غور کیجئے کہ اس کے چیئرمین بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ذاتی طور پہ, ناٹ ایز US پریزیڈنٹ بٹ ذاتی طور پہ. یعنی کہ یہ مکمل طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ارد گرد بنایا گیا ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے ایز سچ, اس کے ریٹن رولز نہیں ہیں, صرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے الفاظ پر ہی آپ جا سکتے ہیں. اگر وہ فیصلہ کریں کہ اچھا ہے تو پھر ٹھیک ہے, فیصلہ کریں تو برا ہے تو غلط ہے, کوئی رول آف لا نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پرسنل ججمنٹس, پرسنل ریلیشن شپ اور موڈ پہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ادارہ نہیں ہے بلکہ ٹرمپ صاحب کا اپنا ذاتی ایک بورڈ ہے. جب ٹرمپ صاحب آفس چھوڑ جائیں گے, جب وہ صدر نہیں رہیں گے, تو پھر اس بورڈ کا کیا بنے گا؟ کیا کوئی ڈیفرنٹ لیڈر اس کو کنٹرول کرے گا؟ کیا اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہی اس کو کنٹرول کریں گے؟ اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز کے پروسیجرز بڑے آرام سے چلتے ہیں, مانتے ہیں ہم, مگر کم سے کم وہ پریڈکٹیبل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو چیز انٹروڈیوس کی ہے وہ ٹوٹلی آربیٹری ہے, ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, ان کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا, کیا فیصلہ نہیں ہوگا. دیکھیں, یہ عالمی اعتبار سے ایک بہت بڑی ایروژن ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور دنیا کی نیشنل سوورینٹی اور ایکوالٹی کے پرنسپل کی. یونائٹڈ نیشنز کا پرنسپل تھا 1 اسٹیٹ 1 ووٹ, ٹھیک ہے. ٹرمپ کا پرنسپل بالکل الٹٹ ہے. اس کا پرنسپل ہے کہ جو طاقتور سٹیٹس ہیں, جو امیر سٹیٹس ہیں, وہ پرماننٹ انسائڈرز ہوں گے, ٹھیک ہے, اور جو چھوٹی کنٹریز ہیں, جو غریب ملک ہیں, ان کی پارٹیسپیشن صرف کنڈیشنل ہوگی. اس کا مطلب ہے ایک سوورینٹی کی ہائرارکی ہے اس بورڈ آف پیس کے اندر, برابری نہیں ہے. بورڈ فار پیس در حقیقت گریٹ پاور ڈپلومیسی کی طرف واپس جا رہا ہے, جو 19ویں صدی کے اندر پورا ایک پرنسپل تھا اور ایک جس طرح سے نظام چلتا تھا. یونائٹڈ نیشنز کے بننے سے پہلے ہم 19ویں صدی اور کلونیل دور کے اندر واپس جا رہے ہیں. یہ انٹرنیشنل لا نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل پیٹرنیج ہے. اس کو ایک بزنس ڈیل سمجھا گیا ہے, اس کو ایک پولیٹیکل پروسیس سمجھا ہی نہیں گیا. ٹرمپ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پیس جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک بزنس ڈیل کر رہے ہیں, اس میں وہ کاسٹ بینیفٹ کیلکولیشن کرتے ہیں, اس کو ٹرانزیکشن کے طور پہ دیکھتے ہیں, ونرز اینڈ لوزرز کے طور پہ دیکھتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے, اگر آپ پالیٹکس سمجھتے ہیں تو پیس پروسیس کے لیے ٹرسٹ بلڈنگ بہت ضروری ہے, لانگ ٹرم گارنٹیز بہت ضروری ہیں, اور سب سے ضروری چیز ہے انسٹیٹیوشنل انفورسمنٹ. یہ ذاتی چیزوں پر نہیں بنائی جا سکتی. اور جو انسینٹیوز والا معاملہ ہے, وہ جب انسینٹیوز ختم ہو جاتے ہیں تو پورا پروسیس ہی ٹوٹ جاتا ہے. ریوارڈز جو ہیں وہ شارٹ ٹرم کمپلائنس پیدا کرتے ہیں, اسٹرکچرل جسٹس نہیں پیدا کرتے. مزید یہ کہ اس بورڈ فار پیس کی وجہ سے نہ صرف یونائٹڈ نیشنز بلکہ نیٹو بھی انڈرمائن ہوتا ہے, آرمز کنٹرول ریجیمز انڈرمائن ہوتی ہیں, انٹرنیشنل لا کے تمام میکینزمز ختم ہوتے ہیں. دنیا جو ہے جہاں پہ ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ بنا رہی تھی وہ اب ختم ہو جائے گا, اور چھوٹے چھوٹے کلبز بن جائیں گے, ان لوگوں کے کلبز جو کہ امیر ہیں یا امیر ملکوں کے کلبز. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ کے بورڈ کے اندر کون انفورس کرے گا اگریمنٹس؟ جو فیصلے ہوئے ان کی انفورسمنٹ کون کرے گا؟ ان کی مانیٹرنگ کون کرے گا؟ سویلینز کے انٹرسٹ کی ریپرزنٹیشن کون کرے گا؟ کوئی لیگل میکینزمز اس بورڈ کے اندر موجود نہیں ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ اس بورڈ کے اندر موجود نہیں ہے, کوئی کلیکٹیو انفورسمنٹ اس بورڈ کے اندر موجود نہیں ہے. ایک قسم کا تھیٹر ہے رادر دین کہ ایک
انسٹیٹیوشنل پروسیس ہو، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ اتھارٹیرینزم دنیا کے اندر بڑھ جائے گا، کیونکہ اسٹرانگ مین سسٹم یہاں پہ چلے گا، پرائیویٹ نیگوسیشنز یہاں پہ چلیں گی، پرسنل گارنٹیز یہاں پہ چلیں گی، اسکروٹنی کا کوئی پروسیس نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی پروسیس نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس بھی اس کے اندر کنڈیشنل ہوں گی، کہ اگر ٹرمپ صاحب کو فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، انسانی حقوق ٹھیک ہے، نہیں فائدہ تو کوئی اس سلسلے میں پیش رفت نہیں کی جائے گی۔ بورڈ فار پیس کے سپورٹرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی ٹرمپ صاحب تو بڑی تیزی سے کام کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی تو بڑی لمبی بیوروکریسی ہے، ادھر کوئی کام ہی نہیں ہوتا، مگر سپیڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز سسٹینیبل ہوگی، کیونکہ اگر آپ کوئی ڈیل کرتے ہیں جس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، جس کے پاس انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہیں ہے، جس کے حوالے سے آپ نے سلو کنسنسس نہیں بنایا بلکہ ایک فاسٹ بارگین کیا ہے، تو وہ کبھی بھی ڈیوریبل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پرسنالٹیز پر ریلائی کرتا ہے، انسٹیٹیوشنز پر ریلائی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بورڈ فار پیس کو کیئرفلی اسٹڈی کریں، اس کے ڈرافٹ کو یہ اسٹڈی کریں، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ در حقیقت یہ امن قائم کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ بین الاقوامی قانون کو توڑنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور ان لوگوں کو مستحکم کرنے کے لیے بنایا گیا جو آلریڈی ٹریلینئرز اور بلینئرز ہیں اور پاورفل کنٹریز کے رولرز ہیں، ان کو مزید اور پاورفل بنانے کے لیے یہ بورڈ فار پیس بنایا گیا ہے، یونائٹڈ نیشنز کو انڈرمائن کرنے کے لیے، انٹرنیشنل لاء کو انڈرمائن کرنے کے لیے، اور آپ کی اور میری تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی سوورینٹی کو در حقیقت انڈرمائن کرنے کے لیے۔ تو پاکستان بھی حسب معمول اس کا حصہ بن گیا ہے، ایسے منصوبے کا حصہ بن گیا ہے جس کے نتیجے میں تیسری دنیا کو بحیثیت مجموعی نقصان ہی ہوگا۔ غزہ کے حوالے سے بھی معاملہ حل نہیں ہوگا، مگر اس سے زیادہ بڑھ کر جو بین الاقوامی قانون کو نقصان پہنچے گا بورڈ آف پیس کے نتیجے میں، وہ آپ آگے خود اپنی نظروں سے دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔